بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب خیریت سے ہوں گے؟ دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ آپ کی ہر حوالہ سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ احباب، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کا رزق آپ کو وافر مقدار میں ملے، تو یہ چیز چند منٹ کی دوری پر ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتلانے والا ہوں اس سلسلہ سے کچھ ٹپس، کچھ جو تجربے میں آیا اور ایک وظیفہ۔ دوستو، وقت کو ضائع کیے بغیر اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے غور فرمانا ہے اور ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ جلدی سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی ساتھ پریس کرتے جائیں، اس میں نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور یار، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں اور ساتھ میں کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمایا کریں، اس سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میں آپ کو چند ایسے کام بتلاتا ہوں جو رزق میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے، جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ کیا کریں، اپنے اللہ سے کاروبار کیا کریں۔ صدقہ ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اور یہ وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ رزق کی برکت کا بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے۔ فرمایا، تم نکاح کرو گے، تم فقیر ہو، وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ اور ہم کہتے ہیں بچہ پیروں پر کھڑا ہوئے تب نکاح کریں گے۔ اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، ہم پیروں پر کھڑا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا ذریعہ ہے اپنے رزق کو بے پناہ اضافے میں لے جانے کا، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دینے کا۔ یعنی کہ آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر والے اگر نماز نہیں پڑھتے تو آپ ان کو نماز کی تلقین کرتے رہیں، اس سے بھی رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے نماز فجر کے بعد نہ سونا، نہیں، طلوع فجر کے بعد، کیونکہ طلوع فجر کے بعد اذان ہوئی ہم سوئے رہتے ہیں۔ طلوع فجر کے بعد بالکل نہ سونا، کیونکہ اس وقت رزق جو ہے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں نحوست، بے برکتی آ جاتی ہے۔ ہم اس وقت نہ سوئیں۔ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو ہمتاً تلاوت میں، ذکر و اذکار میں مصروف رکھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت جب رزق بانٹ رہے ہوں، جو اللہ کے کام میں مصروف ہو، تو اللہ ان کے لیے وافر مقدار میں رزق پہلے ہی نکال کے رکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر بڑی ہو، زیادہ ہو، اس کو چاہیے اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا ان کے ساتھ پیش آئے، ان کی پریشانیوں کو اپنے ذمہ لے لے۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، ان کی اولادوں کو، ان کی بیٹیوں کی شادی اپنے ذمہ لے لے، اور اس طرح ان کو جو جو ضروریات درپیش ہوتی ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں رزق کو بہت زیادہ اضافہ دیتی ہیں۔ اور ایک فرمان جو کہ بہت مشہور ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن غفلت، شیطان اور اس کے بہکاوے، شیطان اور اس کے بہکاوے ایسے جال بنے ہوئے ہیں اس نے، وہ یہ ہے کہ نماز کا اہتمام، نماز کا اہتمام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا جو ذمہ ہے وہ اپنے اوپر لے لیا ہے کہ اس کے رزق کی تنگی جو ہے دور کر دوں گا۔ اپنی اولادوں کو، آپ خود، ہم سب جو ہے نماز کے اہتمام میں بالکل دیوانے سے ہو جائیں۔ اب میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وظیفہ، کیونکہ یہ چینل وظیفے کا ہے تو اس میں وظیفہ لازمی دیتے ہیں ہم۔ صرف آپ نے اپنے وظیفے میں یہی پڑھنا ہے کہ آپ کا رزق بڑھے، تو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ حوالہ سکرین پر ہے آپ کے سامنے،
آپ اس کو نوٹ کر لیں، چھوٹی سی آیت ہے، بڑی جامع الفاظ ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ہر نماز کے بعد آپ اس کو 21 بار پڑھیں اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو مل لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی انتہائی نایاب وظیفہ ہے، اور جو آپ کو میں نے ٹرکس بتائی ہیں اور یہ تمام کی تمام احادیث میں فرمائی گئی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلقین فرمائی ہے، تو ان کے فرمان کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، ان کے فرمان میں ذرہ برابر ہم شک نہیں کر سکتے۔ تو ضرور ضرور اس کو آزمائیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔